السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہج تحقیق کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ محقق کی تعریف۔ محقق سے مراد ایسا شخص جو تحقیق کرے، بات کو دلیل سے ثابت کرے یا تحقیقاتی امور سر انجام دینے والے کو محقق کہا جاتا ہے۔ تحقیق وہ شخص کر سکتا ہے جو تحقیق کے طریقہ کار کو جانتا ہو اور جو غور و فکر اور استدلال کی صلاحیت کا حامل ہو۔ محقق کو محقق کے علاوہ اردو زبان میں تحقیق نگار، مقالہ نگار، عربی میں الباحث، انگریزی میں ریسرچر یا ریسرچ اسکالر کہا جاتا ہے۔ محقق کے لیے کچھ ایسی صلاحیتوں اور خوبیوں کا ہونا ضروری ہے جو تحقیقی عمل کو کامیاب بناتی ہیں۔ تحقیق ایک محتاط اور باضابطہ عمل ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے محقق میں ذہنی، علمی اور ادراکی صلاحیتوں کے علاوہ علمی اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے۔ محقق کو تحقیق سے ذہنی مناسبت ہونی چاہیے اور اس کا حافظہ بھی قوی ہونا چاہیے، کیونکہ تحقیق کے تمام مراحل پہلے محقق کے ذہن میں ہی تشکیل پاتے ہیں۔ صرف مواد حاصل کر لینے اور حقائق جمع کر لینے سے محقق کا کام پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ معتبر مواد کی فراہمی اور حقائق سے صحیح نتائج نکالنے کے لیے غور و فکر اور تجزیے کی ضرورت پڑتی ہے۔ محقق کی خصوصیات اور اوصاف۔ تحقیق کا پورا کام چونکہ صرف محققی کو انجام دینا ہوتا ہے اور اسے تحقیق کے بنیادی لوازم کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس لیے محقق کے لیے کچھ بنیادی لوازم ہیں جنہیں محقق کے اوصاف یا خصوصیات یا اس کی صلاحیتیں بھی کہتے ہیں، جن میں کرداری، ذہنی، علمی اور ادبی اوصاف شامل ہیں۔ ذیل میں انہیں بالاختصار بیان کیا جاتا ہے۔ کرداری یا اخلاقی اوصاف۔ حق گوئی۔ ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ راست گو ہو، کیونکہ تحقیق کو سچ سے نسبت ہے۔ اس لیے ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق میں سچائی کو بیان کرے۔ بے تعصبی اور غیر جانبداری۔ محقق کو تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ تحقیق کے دوران جو حقیقت سامنے آئے، محقق کو چاہیے کہ وہ اس کو ظاہر کرے، خواہ وہ اس کے اپنے مذہب، زبان اور فرقے وغیرہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محقق کو اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ادیبوں کے سلسلے میں غیر جانبداری اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی میر، انیس، اقبال، سر سید یا پریم چند وغیرہ میں سے کسی کا گرویدہ ہو لیکن دوران تحقیق ان کے خلاف کچھ معلوم ہو تو اسے ہرگز نہ دبائے۔ اسی طرح اپنے استاد، شاگرد یا عزیز کی جانبداری اور عیب پوشی نہ کرے، ہٹ درم اور ضدی نہ ہو۔ محقق کے اوصاف میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ ہٹ درم اور ضدی نہ ہو۔ تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنانا۔ محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس تحقیق سے بہت ساری دولت، انعام، ترقی، عہدہ یا شہرت حاصل کر لوں گا، یا میری اس تحقیق سے میری دنیاوی زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ محنتی ہو۔ محقق کے اوصاف میں اس بات کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس کو محنتی اور اپنی تحقیق سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ محقق کو چاہیے کہ ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھے، کیونکہ تحقیق میں پیش آنے والی مشکلات کا صرف صبر ہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جلد بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک محقق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے مسائل کے حل کے لیے جلد بازی سے اجتناب کرے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنی تحقیق کو طول دے دے اور مقررہ وقت میں اپنی تحقیق کو مکمل نہ کرے۔ تحقیقی کام میں دلچسپی لینا۔ محقق کو تحقیقی کام میں دلچسپی لینی چاہیے تاکہ تحقیق کا کام اپنی مقررہ وقت میں پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی محنت کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ بہت سارے مسائل اچھے اخلاق کی وجہ سے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اسی کی بدولت تحقیق کا عمل تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اخلاقی جرت۔
کسی کے خوف سے حق گوئی سے باز نہ رہے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص پروفیسر ہے، اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو نامعلوم کہیں کوئی خسارہ ہو جائے، یا فلاں اردو اکیڈمی کا صدر ہے، اس کے معاملے میں زبان بند رکھی جائے ورنہ وہ کتاب پر انعام نہ دے گا۔ ایک اچھے محقق کو بے باک اور حق پرست ہونا چاہیے۔ ذہنی اوصاف: غیر مقلد مزاج۔ مذہب میں ایمان بالغیب اور بیعت جائز ہے، تحقیق میں نہیں۔ امام غزالی کی رائے اور اس پر سر سید کی تائید حسب ذیل ہے۔ ہر ایک محقق کو تحقیق لازم ہے اور اس پر تقلید حرام ہے، پھر کیوں کر تحقیق تقلید کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ تجھ کو دیکھنا واجب ہے مگر جو بتایا گیا ہے اس کے سوا مت دیکھ اور اسی کو تحقیق سمجھ۔ محقق کو زیب نہیں دیتا کہ سنی سنائی باتوں پر 100% یقین کرے یا جو کچھ اس نے خود یقین کے طور پر سمجھ رکھا ہو اس سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر لے، ورنہ حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ ضعیف الاعتقاد نہ ہو، اساطیر، توہمات، خرافات، فوق الفطرت تصورات کے حلقے سے باہر نکلنے کی ہمت رکھتا ہو، سائنسی مزاج ہو۔ ایک اچھے محقق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سائنسی مزاج ہوتا ہے جو محقق کا معیار بتاتا ہے۔ محقق کا حافظہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ وہ حقائق کو وسیع طور پر وقت ضرورت بیان کر سکے، حوالہ جات اور دلائل کے ساتھ۔ تجزیاتی سوچ: محقق کا سب سے عام کام مخصوص مسائل کو حل کرنا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے تجزیاتی سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محقق کی سوچ تجزیاتی ہو تو وہ تنقیدی رویہ اپنا سکتا ہے۔ علمی اوصاف: نامعلوم کو معلوم کرنے کی جستجو۔ برٹرینڈ رسل نے کہا تھا، علم شک کی پیداوار ہے۔ تحقیق کرتے وقت بہت سے ایسے مسائل درپیش آتے ہیں جس میں شک و شبہات ہوتے ہیں۔ اگر ان مسائل کے بارے میں پہلے سے یقین ہو تو تحقیق کے لیے شک کو فوقیت دینی چاہیے، تبھی تو نامعلوم حقائق سے پردہ اٹھتا ہے اور وہ حقیقت چمکدار اور شفاف آئینے کی طرح سامنے آتی ہے جس پر سے جیسے برسوں کی جمی گرد کو صاف کر دیا گیا ہو۔ اردو کے علاوہ دوسری زبانوں سے واقفیت: ایک محقق کو چاہیے کہ وہ ایک سے زائد زبانوں کا علم رکھے۔ اردو اور علوم اسلامیہ کے محقق کے لیے اردو، فارسی، انگریزی، عربی سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ اردو سے متعلق بیشتر تذکرے، تاریخیں، قدیم لغات، داستانوں اور مثنویوں کے نسخے وغیرہ کا سارا مواد فارسی میں ہے۔ تاریخ کا شعور ہو تاکہ ماضی سے گہری واقفیت ہو۔ بعض دوسرے علوم بالخصوص سماجیات اور نفسیات پر نظر ہو تو مفید ثابت ہوگی۔ ادبی اوصاف: ادبی علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ ان میں عروض، تاریخ گوئی، علم بیان اور علم خافیہ آتے ہیں۔ ادبی سرقہ سے اجتناب: ایک محقق میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ کسی کی بات کو نقل کرتے وقت اس کا حوالہ دینا ضروری سمجھے، ورنہ یہ سرقہ مانا جائے گا۔ دلائل کا مضبوط ہونا: اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا صحیح اور مضبوط ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر علوم اسلامیہ کی تحقیق میں محقق جن احادیث کی بنیاد پر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے وہ احادیث ضعیف یا موضوع بالکل نہ ہوں۔ کسی بھی حدیث کو دلیل بنانے سے قبل اس حدیث کی سند اور متن پر تحقیق ضرور کر لے، ورنہ ایک عنوان پر درجنوں موضوع احادیث بھی جمع کی جائیں تو وہ ناقابل قبول ہوں گی۔ خلاصہ: ایک اچھے محقق میں ان اوصاف کا ہونا لازمی ہے: کڑی محنت، سچی لگن، آزادانہ جستجو کا جذبہ، ثبوتوں پر بھروسہ، قوت مشاہدہ، صبر و ضبط، تفتیش کا جذبہ، سائنسی مزاج ہونا، معلومات کو منظم شکل دینا، غیر جانبدار اور انصاف پسند، ذہنی یکسوئی اور فکر مندی، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، تحقیق میں دلچسپی ہونا وغیرہ۔ ایک اچھے محقق کو روایت پسند نہیں ہونا چاہیے، ضعیف الاعتقاد نہیں ہونا چاہیے، توہم پرست نہیں ہونا چاہیے، مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ نگران تحقیق کی تعریف: درسگاہوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تحقیق کے لیے ہر محقق کے لیے ایک نگران مقرر کیا جاتا ہے، یعنی محقق کی تحقیق میں رہنمائی کرنے والا شخص نگران تحقیق کہلاتا ہے۔ نگران تحقیق کو اردو میں
نگران مقالہ، عربی میں مشرف، انگریزی میں ریسرچ سپروائزر، ایڈوائزر، گائیڈ کہا جاتا ہے۔ نگران تحقیق کے اوصاف۔ نگران تحقیق کی ذات میں وہ سب اوصاف درکار ہیں جو اچھے محقق کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں بطور خاص یہ خوبیاں ہونی چاہیے: نگران تحقیق کا مزاج تحقیقی ہو، اپنے فن میں ماہر ہو، نگران تحقیق اپنے فن میں بہت سی خدمات انجام دے چکا ہو، موضوع کی تلاش میں محقق کی رہبری کرے، محقق کے ساتھ شفقت رکھے، محقق کو اس فن کے مصادر و مراجع سے واقفیت کروائے، موضوع کا خاکہ بنا کر دینا چاہیے یا خاکہ بنانے میں مدد کرنا۔ نگران تحقیق کو چاہیے کہ محقق کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھائے، نہ کہ اپنے کاندھوں پر سوار کر لے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا کلب عابد نے اپنی کتاب عماد التحقیق میں لکھا ہے کہ نگران تحقیق کا یہ کام نہیں کہ وہ املے اور انشاء کی غلطیاں درست کرتا رہے۔ مقالے کی ذمہ داری سپروائزر پر کسی طرح نہیں آتی، اس کی مکمل جواب دہی ریسرچ اسکالر پر ہے۔ امید ہے منہج تحقیق کی یہ نشست آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔